اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، جس پہ ہمارے معاشروں میں آج تک بہت ساری بحث ہوتی ہے اور بہت سارے علماء جو ہے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، خاص طور پہ جیسے یہ رسپانس ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو، جو بڑا جو ہے نا اس چیز کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے، اور انہوں نے خود بھی شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ اور نازک اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو یہ آپ پورا دیکھیے گا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں قرآن سے ثابت کروں کہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، تو یہ آپ اس کو غور سے دیکھیے گا، اس کو بالکل چھوڑیے گا نہیں۔ شروع سے لے کے جب آپ اس کو اسٹارٹ میں لے کے چلیں گے آخر تک، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ واقعی یہ جو ٹاپک ہے یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور یہ سارے ثبوت کے ساتھ میں بات کروں گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ الگ طریقے سے بات کروں، بالکل ثبوت کے ساتھ یہ جو بات ہوگی، اور آپ کو کوئی جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس متعلق اس ٹاپک جو اسلام میں 4 شادیوں کے مطابق جو بھی سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ آج یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گی۔ پولیگیمی ان اسلام جیسے بہت ساری شادیاں 4 شادیوں کا بتایا گیا ہے، اور معاشرے میں یہ تصور جو ہے نا لوگوں میں بٹھایا گیا ہے کہ مسلمان کے پاس 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی یہ جو ہے نا وہ ایک یہ سمجھے کہ پراپرٹی کے طور پہ ان کو جو ہے وہ ایک علماء جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، جس میں ہمارے جو عورتیں ہیں ان کی نیچر جو ہے وہ یہ کبھی نہیں، ایک وہ عورت وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو شیئر نہیں کر سکتی، اور یہی نیچر ہیومن نیچر ہے، وہ مرد بھی شیئر نہیں کر سکتا تو عورت کیسے شیئر کرے گی۔ تو یہ چیزیں، ان سب چیزوں کو، ان سب مسئلوں کو جو ہے نا قرآن نے کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے، عورتوں کو کس طریقے سے قرآن میں ایک امپورٹنس دی ہوئی ہے، اور مردوں کو کس طرح بتایا گیا ہے کہ آپ شادیاں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اور کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، وہ پورا ایڈریس کیا ہوا ہے۔ تو یہ ویڈیو آج آپ کو یہ انشاءاللہ کلیئر کرے گا، تو میں اس پہ دیر نہیں کروں گا، میں آگے اس کو ابھی لے کے چلتا ہوں۔ لیکن جو میرے دوست مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس چینل پہ آئے ہیں اور اس طریقے سے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ میں بات کرتا ہوں، وہ بالکل یہ جو عام رواجی باتیں چل رہی ہیں ان سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں ہمارے جو بھی ویورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں بہت کم سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آج ہم دیر نہیں کرتے، لیکن پھر ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں گا جتنا ہو سکے آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور جیسے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیے، میری حوصلہ افزائی کے لیے، اور کمنٹ ضرور کریں، جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، جس بھی طریقے سے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، آپ ضرور مجھے کمنٹ کریں۔ تو چلتے ہیں پھر واپس اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیں، یہ صاحب ہیں دیوبند علماء ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، ان کی بہت سارے درجنوں ویڈیوز ہیں دوسری شادی پر۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرو، اور 4 شادیاں، اپنی شادیوں کے متعلق بھی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کس طریقے ان کو آخر کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے متعلق میں نے یہ ایک ویڈیو ایک رسپانس میں بنائی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا رسپانس ہے جس میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ خاص باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ میں کسی بھی فرقے کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا، ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ مجھے مانیں۔ آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اگر آپ کے دل کو ذرا بھی اثر کرے تو ایک بار ضرور خود قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے تصدیق کرنا۔ میں قرآن کی آیتوں کو ہی سامنے رکھ کر اپنی بات کروں گا، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میرا اپنا قرآن کا فہم ہے۔ اگر کسی کی بھی دل آزاری ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے سوالات میرے لیے علم کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان پر ضرور غور و فکر کر کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو رسپانس ہے، یہ مختلف لوگوں کے جو میں ویڈیوز دیکھتا ہوں ان کا رسپانس مختلف لوگوں کے بناتا ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت مرتبہ ایسی جو ہے نا وہ ویڈیوز میرے یوٹیوب پہ میرے سامنے گزری، جس میں بار بار مفتی صاحب جو ہے نا بات کر رہا تھا کہ یہ ہونی چاہیے، 4 شادیوں کے متعلق یہ بات کر رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن کیا کہتا ہے، آج کیوں نہ ہم اس پہ بات کریں۔ تو آخر قرآن جو ہے اس میں یہ جو 4 شادیوں کا ذکر ہے وہ کس طریقے سے
اللہ نے کیا ہوا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں. چلو آج میں اپنے فہم کے حساب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ باتیں. اگر آپ کے دل میں یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ صداقت ہے، واقعی آپ خود بھی ضرور ریسرچ کیجئے گا اور ان باتوں کو ضرور اپنے ذہن میں رکھ کر اور پھر کسی علماء سے یا اپنے کسی جو ہے نا وہ صاحب علم سے آپ ضرور یہ دریافت کرنا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہم غور و فکر کرتے ہیں. چلے قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کی جو آیت ہے وہ صرف ایک آیت ہے جس کی بنیاد بنا کے آج تک لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے مردوں کو. اب یہ دیکھیں وہ کون سی آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ نساء 4 کی 3 نمبر آیت. اب اس آیت میں ایک فریز استعمال کیا ہوا، 3 لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں. میں وہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب یہاں پہ مثنیٰ وثلاث ورباع، اب یہ 3 لفظ ہیں. اب ان کی جو میننگ میں نے نیچے لکھی ہے، مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے 2، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3، ورباع کا مطلب ہوتا ہے 4. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مثنیٰ و ثلاثہ، و کا مطلب یہ واو عطفی کہا جاتا ہے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس کی انگلش میں اگر اس کی میننگ واو کی نکالیں گے تو اینڈ نکلے گا، اور اردو میں کہیں گے تو اس کو ہم کہیں گے اور. اب یہاں پہ اس کی جو اوپر معنی انگلش میں انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے 2 مطلب 2 اور 3. اب اور کا لفظ ہے، یہ آتا ہے جب ایک عربی کا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں او کا مطلب ہوتا ہے الف اور واو جب لیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور مطلب یہاں. لیکن اس نے نیچے پھر یہ جو ٹرانسلیشن کی ہے اس میں لکھے ہیں اور 3 اور 4. اب یہاں پہ 2 اوپر صرف 2 لکھا ہے. اب یہاں پہ اگر لکھ لیتے ہیں 2 اور 3 اور 4، اس کی ایکچوئل میننگ یہ نکل رہی ہیں کہ 2 اور 3 اور 4، 3 2 یہاں پہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہاں پہ بھی اوپر ضرور یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ لکھتے ہیں اینڈ 4 اینڈ 3 اینڈ 2. اچھا یہاں پہ 2 اینڈ 3 اینڈ 4 یہ لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے انگلش میں الگ ٹرانسلیشن بتائی ہے. پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ اردو میں جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ الگ کی ہے. اب یہ ایک چیز، اب میں اس کو ذرا اس کی جو ٹرانسلیشن جو ہمارے علماء حضرات نے کی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں 3، یہ مودودی صاحب سب سے پہلی جو ٹرانسلیشن ہے یہ مودودی صاحب نے کی ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4. اب انہوں نے اور کا لفظ یہاں کا لفظ نہیں لگایا مودودی صاحب نے. اب غور سے دیکھنا یہ اور سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں اس پہ جو ہے نا بڑی جو ہے نا وہ گہرائی سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی اس کو گہرائی سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں انہوں نے مودودی صاحب نے جو ٹرانسلیشن کی ہے اس میں 2 3 4. اچھا یہاں پہ 2 اور 3 اور 4 نہیں کہی. ٹھیک ہے، سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کو کرو یا ان عورتوں کو جو زوجیت میں لاؤ. اب یہ آگے جو چیز ہے اس پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، ہمیں ڈسکس کرنا ہے صرف 2 3 4 والی بات پہ. ٹھیک ہے. احمد رضا خان. اب احمد رضا خان کہتے ہیں جو عورتیں تمہیں خوش آئیں 2 اور 3 اور 4. اب یہ اور کا لفظ جو ہے یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے، یہ میں آپ کو دکھا دوں ایک مرتبہ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے و جو ہے یہ اس کو بار بار میں نے آپ کو بتایا و کا مطلب ہوتا ہے اور. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے اور تو لفظ لکھا ہے، لیکن اس نے 2 3 4 کا جو مفہوم پیش کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی میں، مطلب 2 3 4. اب یہاں پہ اس نے اسٹاپ کر دیا. اگر اس کی ایکچوئل میننگ آتی تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچوئل کیا ہوگی. اچھا اس کے بعد احمد علی، انہوں نے کہا ہے 2 3 4.
اچھا انہوں نے کوئی بھی اور کا لفظ یا یہاں کا لفظ نہیں لگایا. اب اس کا جو ایکچوئل میننگ آئے گی اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. جو عربی میں لکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، یہاں پہ عربی میں لکھا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، مطلب مثنا 2 اور 3 اور 4. اب یہ ایک محاورہ ہے، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا. اب یہاں پہ میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، ذرا سنیے گا. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو. دیکھا اس کا مطلب ہوا کہ کنٹینیو ہے، 2 یہ کنٹینیو ہے. آپ اس پہ کوئی 4 بے اسٹاپ نہیں ہے. یہ ایک محاورہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. 2 ٹھیک ہے اور 3 اور 4. اب کسی کو ہم کہتے ہیں، کسی کو بھی اگر ہم ایسا کہیں گے کہ فلاں کام کرو تو ہم یہ گنتی جو ہے وہ ہم کہیں گے 1 2 3 4. مطلب یہ اگر کوئی چیز ہمیں 100 تک کرنی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 100 تک گنتی کریں، ہم کہیں گے 1 2 3 4 کنٹینیو یہ چیز ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے 2 3 4 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو. اب اس کو دیکھیں، یہ جو محاورہ، یہ جو لفظ یوز ہوا ہے اس کو محاورہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو جملہ یوز ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا مثنا و ثلاثہ و رباع، یہ قرآن میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے. ایک یہاں پہ، ایک اس آیت میں، ایک دوسری جگہ پہ. اب میں وہ دوسری جگہ والا جو استعمال ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس دوسری آیت میں یہ 2 اور 3 اور 4 کا لفظ جو ہے وہ کس طریقے سے استعمال ہوا ہے. تو چلتے ہیں اس آیت کی طرف. اب یہاں پہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، پھر اس آیت کی طرف چلتے ہیں، اس کا مفہوم بھی نکالتے ہیں. اب 35 کی 1 آیت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثنا و ثلاثہ و رباع، یہ 2 اب اوپر لکھا ہے 2، صرف ایک مرتبہ 2، نیچے لکھا ہے 2 اور یہاں پہ لکھا ہے اوپر اور 3. تو یہاں لکھا ہے اور. اب اور اردو والا اور اس اور میں فرق ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں 3 یہاں 4 اور 4. اب اس کی میننگ نکالتے ہیں. یہ مودودی صاحب کہتے ہیں تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے ہیں جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے پچھلے مودودی صاحب نے جو ٹرانسلیشن کی تھی اس میں 2 3 4 لکھا تھا، اس میں اور لفظ نہیں لگایا تھا. میں پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہاں پہ 2 3 4 اور لفظ نہیں لگایا. اب لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے اور لگا دیا. اچھا احمد رضا صاحب سب وہ کیا کہتے ہیں، سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول کرنے والا، جن کے 2 3 4 پر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پچھلے والے میں اور لگا دیا انہوں نے، احمد رضا خان نے. اچھا یہاں یہ الٹا سلٹا ہو رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے 2 اور 3 اور 4 کی بات کی ہے، لیکن اس آیت میں آپ دیکھیں 2 3 4 پر ہے. اب یہاں پہ اس احمد علی صاحب سب تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں. وہ پیدائش ہے جو چاہے. اچھا اب یہاں پہ بھی اس کا مطلب یہ ہے، میں اس کی ایکچوئل ٹرانسلیشن کرتا ہوں جو عربی میں ہے، وہ یہ ہے کہ سب خوبیاں اللہ کو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول کرنے والا، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہے. اس کا مطلب ہوا کہ 5 بھی ہوں گے، 6 بھی ہوں گے، 7 بھی ہوں گے. یہ پوری ایک سلسلہ بنا رہے گا. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 پہ یہ ایسے ہی فرشتے ہیں. بہت ساری ایسی آپ کو حدیثیں ملیں گی، بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جس میں فرشتوں کے مطلب اتنے پر بتائے گئے ہیں. اب وہ پھر اتنے پر کیوں بتاتے ہیں جب یہاں پہ 4 اگر وہ کہتے ہیں کہ 4 تک اسٹاپ ہیں، تو یہ جو اسرافیل کے پتہ نہیں کتنے پر بتاتے ہیں، 15-20 پر، عزازیل کے پر بتاتے ہیں، یہ اسرافیل، اور پھر یہ میکائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے پتہ نہیں کتنے پر بتاتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں اپنے کتابوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بہت سارے پر بتاتے ہیں. تو یہاں پہ اگر یہ 4 پہ اسٹاپ کرتے ہیں تو پھر وہ غلط ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہاں پہ انہوں نے غلطی کی ہے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فرشتوں کے پروں کی بات ہوئی، یہ کنٹینیوس میں ہے، انفینٹی ہے. مطلب 2 3
4 انفینائٹ ہے، یہ چلتے رہیں گے، 5 6 7، یہ بہت سارے ایسے فرشتے ہیں جن کی پتہ نہیں کتنے پر ہیں، لیکن اللہ نے صرف یہ ایک گنتی بتائی ہے، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، اور 5 بھی ہے، 6 بھی ہے، یہ کنٹینیو میں چلتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2 اور 3 اور 4۔ اب بالکل اگر اسی چیز کو ہم اسی فارمولے کو یہاں پہ لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 شادیوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب جو ہماری بہنیں ہیں مجھے سن رہی ہیں، یہ مجھ سے ناراض ہوں گی، یہ کہیں گی تو ہم تو پہلے ہی 4 شادیوں سے پھنسی ہوئی تھی، یہ پھر بندہ جو ہے نا یہ تو آگے کی بات کر رہا ہے، بہت ساری شادیوں کی بات کر رہا ہے۔ تو بالکل میں یہ کہوں گا قرآن بالکل بتاتا ہے آپ جتنی چاہے شادیاں کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، دیکھیں شرط دیکھیں، اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کرو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ اب دیکھیں ایک ہی بیوی پر زور ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پہ اب کہاں پہ 15 20 4 میں بھی انصاف نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا مشکل ہے، 2 میں بھی 3 میں بھی انصاف نہیں ہو سکتا، تو زور کس چیز پہ دیا ہوا ہے کہ ایک ہی کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو۔ تو میرا یہ پورا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اگر ان مفتیوں کو سن کے اور شادیوں پہ شادیاں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے، تو بھائی آپ کو قرآن نے 4 شادی کی اجازت نہیں دی، آپ 400 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن 400 شادیوں کرنے کا آپ کو ایک ڈھنگ ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہو۔ یہ مفتی حضرات یا یہ جو علماء حضرات ہیں یہ آپ کو کھول کے سمجھاتے ہی نہیں ہیں، اس طریقے سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک چیز میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ اس کو لے کے جائیں کسی بھی عربی دان کے پاس جو عربی کے بڑا ماہر ہو، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس طریقے کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ایک جگہ پہ اور لکھ رہے ہو، ایک جگہ پہ 2 لکھ رہے ہو، 3 لکھ رہے ہو، اوپر ایک مرتبہ لکھا ہے مثنا مطلب 2، ثلاثہ مطلب 3، تو نیچے آپ 3 2 4 اس کو آپ نے کیوں ڈبل کیا؟ آپ نے 2 کیوں کہا؟ یہ تو مجھے آپ بتائیں نا، میرا تو یہ سوال ہے سب سے کہ آپ جب یہاں پہ اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایک چیز لکھی ہے مثنا، اس کا مطلب ہوتا ہے 2، تو آپ نے 2 کیوں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، و ثلاثہ اور 3، تو نیچے آپ نے اور 3 کیوں لکھا ہے؟ و ربع، اس کا مطلب ہے اور 4، تو آپ نے اور 4 کیسے لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جب ٹرانسلیشن کی ہے تو اوپر وہ آپ ختم کر دیا، آپ نیچے اوپر آپ دیکھیں مودودی صاحب نے اور لفظ لکھنا ختم کر دیا، 2 3 4 لکھا، احمد رضا خان نے 2 اور 3 اور 4 لکھ دیا۔ تو یہ آپ کیوں اتنا فرق کرتے ہو؟ آپ یہ کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ تو آپ یہ اس کو ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک تحریف، قرآن میں جسے تحریف کہتے ہیں نا، اس کو غلط اس کو جو اس کی میننگ جو ہے وہ اپنے مقصد خاطر، جو اپنا مقصد ہے وہ نکالنے کے لیے آپ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچاتے ہو جو اصل مفہوم ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ 400 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کسی ایک کے ساتھ نکاح کرو، جس کے ساتھ وفا کرو، جس کے ساتھ صحیح طریقے سے آپ پوری زندگی اچھے طریقے سے گزارو، یہی سب سے بڑی چیز ہے، اور کوئی چیز کے پیچھے نہیں پڑو، خود تصدیق کرو۔ کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی آپ کو احکام ہے تو کسی سنی سنائی باتوں مجھے بھی نہیں سنو، میں تو یہ سامنے قرآن رکھ کے بات کرتا ہوں نا، میں نے تو یہ کوئی بھی آپ کو ایسی بات نہیں کہی کہ اپنے حساب سے بول دیا اور آپ جا کے فالو کرو، میں تو قرآن رکھتا ہوں، میری ساری ویڈیوز آپ دیکھو، میں قرآن آگے رکھ کے، قرآن کی آیتوں کو آگے رکھ کے اس کے بعد آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو ٹاپک بڑا نازک ٹاپک ہے، ہماری بہنیں جو مجھے جو سن رہی ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کو جو ہے نا اس کی پرچار کریں، لوگوں تک، اپنے شوہروں کو بتائے، سب کو بتائے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کتنی صداقت ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کرو گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔